طلب جس کی ہے نا وہ ایک لڑکا ہے، ایران میں پیدا ہوا، نام اس کا ماپا ہے۔ کیا نام ہے؟ ماپا۔ وہ لڑکے نے ایک دن اپنے باپ، ایران میں پوجا ہوتی تھی بڑی آتش کدہ، ایران کے اندر آگ کی پوجا کی جاتی، اس نے آگ کی پوجا کرنی، ابے نے اس کو اپنی آگ کی پوجا والی جگہ پہ اس قدر اس نے عبادت کی، اتنا غلو کیا اپنے پارسی مذہب کے اندر بھی، اخیر جو وہ آتش کدہ ایران کا سب سے بڑا تھا پروہت پنڈت، اس نے کہہ دیا بھی یہ لڑکا میری جگہ پہ یہاں پہ تم لوگوں کو دینی فرائض جو ہیں ہمارے مذہبی فرائض یہ سارا انجام دے گا۔ وہ لڑکا جو ہے اس کی باپ نے حفاظت اس طرح کی تھی جس طرح لڑکیاں گھروں میں رکھی جاتی، اس طرح حفاظت، اس کو کہیں نہیں جانے دیتا تھا، صرف کہتا تھا کہ مذہبی جگہ پر جانا ہے جہاں آگ کی پوجا ہوتی ہے اور تو نے وہاں پر پوجا کرنی۔ لڑکا وہاں جاتا رہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا ایک دن نا باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، باپ بڑا ذمہ دار اور امیر آدمی تھا، ایک دن باپ کی طبیعت خراب ہوئی، اسے لڑکے کو بھیج دیا، اس نے کہا جا یار جا کے نا زمینوں پر ہو گیا، زمینوں پر گیا تو راستے کے اندر ایک گرجا نظر آ گیا، وہاں پر جب اس نے واپسی پر دیکھا گرجے کو ہے تو اس نے دیکھا وہاں پادری عبادت کریں، نماز پڑھیں، اس کو ان کی مناجات اور ان کا انہماک جو عبادت اور نماز تھی پادریوں کی بڑی پسند آئی لڑکے کو۔ لڑکے نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا یار آپ لوگ یہ کیا مذہب ہے؟ انہوں نے پوری مذہب کی تفصیلات بتائی اس کے بارے میں، اور اس کے بعد اس نے پوچھا یار یہ جو مذہب ہے اس کا سب سے بڑا جو پنڈت ہے، جو تم لوگوں کے ہاں سب سے بڑا پادری ہوتا ہے وہ کہاں پر رہتا ہے؟ میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا وہ شام کے اندر ہے۔ چلو آ گیا گھر، شام کو باپ کو آ کے بتایا ابا جی وہاں پر میں نے دیکھا۔ اس نے کہا بیٹا لڑکے وہاں نہ جایا کر، تجھے منع کر دیا۔ اس نے کہا ابا جی اتنا اچھا مذہب ہے، آپ بھی جائیں گے نا تو آپ بھی دیوانے ہو جائیں گے۔ باپ کے دل میں کھٹک آ گئی بھی لڑکا اب جو ہے نا عیسائی ہوا ہی ہوا۔ اس نے اسی وقت لڑکے کو گھر کے اندر بیڑیاں پہنا دی اور اس کو کہہ دیا کہ اب تو گھر سے نہیں نکل سکتا، کسی صورت میں بھی اس چار دیواری کے اندر ہی رہنا ہے۔ لڑکے نے کسی نہ کسی ملازم کے ہاتھ میں ان پادریوں کو جو وہاں گرجے میں بیٹھے تھے پیغام پہنچایا بھی اگر قافلہ شام سے آئے نا، تاجر اور بڑے بڑے تم لوگوں کے آئے تو مجھے اطلاع کر دی۔ وہ آ گیا، انہوں نے اطلاع ہوگی، اسے دوسری اطلاع پہنچائی بھی جب جس دن جانے لگے مجھے بتا دینا۔ انہوں نے بتا دیا بھی فلانی تاریخ کو یہ قافلہ واپس شام چلے جانا ہے۔ تو لڑکا وہاں پر کہا ٹھیک ہے۔ لڑکے نے رات ہی بیڑیاں کاٹی، جا کے ان کے ساتھ بیٹھا اور شام کو نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ وہاں جو سب سے بڑا لاٹ پادری تھا اس کے پاس جا کر اس نے بیٹھ کر وہاں پہ دین حاصل اور اس کے پاس رہنے لگ گیا۔ اخیر اس کو وہاں پر رہتے رہتے وہ پادری جو تھا نا، اس کی جب موت کا وقت آیا اس نے پادری کو دیکھا بھی پادری بظاہر بڑا نیک ہے، اندر سے بڑا بے ایمان ہے، لوگوں کو صدقے زکاتوں کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کے بعد جب لوگ اس کو صدقہ زکات دیتے سارا ہی جمع کر کے نا مٹکے بھر لیتا ہے، سونے کے چاندی کے مٹکے بھر لیتا ہے۔ وہ گیا مار، دنیا کٹھی ہو گئی بھی پادری کو دفنائیں۔ لڑکے نے مابے نے باہر آ کر کہا میں مابا ہوں، میں عیسائی ہوا اور ساری زندگی میں نے یہیں پر اپنی لگا دی۔ پادری سے میں نے کہا جناب میں اب دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا تھا، اس سے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یہ آپ کو نصیحتیں کرتا تھا، اندر دولت بڑی جمع کر کے رکھی، بخیل پرلے درجے کا بد کردار ہے مالی لحاظ سے، اس لیے اس کو میں تمہیں دکھا دوں۔ اور 7 مٹکے سونے کے بھرے ہوئے اس نے لوگوں کو نکال کے لا کے دکھائے بھی یہ زمین میں دفن کیے ہیں۔ اتنا مال کا پجاری تھا، اس کو اللہ سے کوئی پیار نہیں تھا۔ دنیا نے اس کو بجائے دفن کرنے کے پادری لٹکا دیا، پھانسی پر لٹکا دیا، اور اس کی جگہ دوسرا پادری آ گیا۔ وہ دوسرا پادری جس وقت آیا بڑا نیک، متقی، پرہیزگار، اور اس پادری کی اس نے خوب خدمت کی، اس سے بھی بڑا مانوس ہو گیا، دلی محبت کرنے لگ گیا۔ پادری کا جب آخری وقت آیا تو اس نے کہا استاد جی میری بات سنیں، آپ دنیا سے جاتے ہیں، آپ جیسا کوئی آدمی مجھے سچا تلاش ہے اس کی، وہ مجھے نا بندہ بتائیں جس کے پاس میں یہاں پر چلا جاؤں۔ پادری نے اس کو کہا بیٹا دنیا مذہب بدل چکی ہے، اب وہ وقت نہیں رہ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے، ایک عرصہ گزر گیا ہے، لیکن میرے بچے میں تجھے ایک پادری کا بتاتا ہوں، میرا وہ یار ہے موصل میں رہتا ہے، ادھر چل۔ کہاں سے نکلا؟ ایران سے۔ کہاں چلا گیا؟ شام۔ شام سے اب کہاں نکل رہا ہے؟ موصل جا رہا ہے، موصل چلا گیا۔ پادری کو جا کے بتایا بھی فلانا آپ کا یار فوت ہو گیا ہے، اس سے مجھے آپ کے پاس بھیجا، میں آپ کی خدمت کے لیے آ گیا ہوں، مجھے سچے دین کی تلاش ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھ کر نہ دین کو اب سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بھی بڑا متقی پرہیزگار پادری تھا، لیکن جب اس کا بھی ایک وقت آ گیا وہ بھی فوت ہونے لگا تو اس نے کہا لڑکے میں تو اب دنیا سے اس نے کہا استاد جی جیسے پچھلے نے میرے ساتھ نیکی کمائی آپ بھی نیکی کمائیں۔ اس نے کہا لڑکے میرے جیسا تجھ کو ایک ملے گا، وہ نصیبین میں ہے، ہمارے یاروں میں سے ایک رہ گیا، نصیبین چل۔ وہ عراق شام تو عراق تو پھر آگے نصیبین نکل گیا۔ نصیبین وہاں پہنچ گیا، وہاں پادری کے پاس جس وقت پہنچا تو اس نے جا کے پادری کی بڑی خدمت کی، دن رات اس کی صحبت اور قرآن اپنی بائبل پڑھنی، بڑا مزہ انجوائے کرتا رہا۔ بس یہی استاد جی کے پاس بیٹھ گیا۔ نصیبین میں جب پادری کا وقت آیا اس نے کہا استاد جی بتائیے اب کدھر جاؤں؟ اس نے کہا فلسطین، اموریا، وہاں نکل جا، اموریا کے اندر، وہاں میرا ایک یار رہتا ہے، وہاں چلا گیا۔ بہت برے حالات ادھر ہو گئے، جا کے سارے رستے میں پھرتا پھرتا رہا، بھوک لگے پیاس لگے، دکھ اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ وہاں جا کے استاد جی کی خدمت کی اور بعد میں استاد سے کہا استاد جی
میں آپ کی بات اب یہ چاہتا ہوں کہ مجھے نا میں اپنا کچھ کما لیا کروں. تو استاد نے کہا یار تو تھوڑی بہت محنت کر لیا کر اور صبر شکر کر کے اپنی زندگی کا گزارا, کچھ بکریاں لے لے, محنت مزدوری کر کے بکریاں لے لی, دودھ پی لیتا, اس کا گزارا کر لیتا. وقت دیکھیں گزرتا جا رہا ہے اور وہ پادری بھی رہتا ہے, اخیر بوڑھا ہو گیا, پادری بھی مرنے لگا. تو پادری سے کہتا استاد جی آپ نے بھی نیکی کمائی, اب آخری وقت آپ مجھے کچھ بتائیں. پادری نے کہا لڑکے اب اس دنیا کے اندر کچھ نہیں رہ گیا خیر کا, کوئی شے اس دنیا کے اندر نہیں رہ گئی, لیکن ایک مجھے پتا چل گیا بھی ایک نبی آنا ہے عربوں کے اندر اور اس کا ظہور ہونے والا ہے, وقت قریب آ گیا ہے. مجھ سے پہلے مجھے نظر نہیں, ابھی تک اس کی پہنچا نہیں, کھجوروں کی سرزمین ہے, تجھے وہاں پر جانے کے لیے جانا چاہیے, عرب کے اندر ہے. تو اس نے کہا اچھا میں عرب چلا جاتا ہوں. تو وہ اپنی ادھر بیٹھا تھا موریا کے اندر ہی, تو وہاں پر عربوں کا ایک قبیلہ آ گیا بنو کلب. تو اس نے ان سے کہا کہ یار جس دن تم لوگوں نے جانا ہے نا, میں تم کو یہ کچھ بکریاں دیتا ہوں, میری بکریاں اور یہ گائیں تم لے لو, اس کے عوض میں مجھے تجھے عرب لے جاؤ. وہ عرب لے گئے, لیکن چلاکی انہوں نے تھوڑی, دیکھے نا چلتا ہوں تھوڑی دور ہر تیز رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. غالب نے کتنا دکھ کے بھرے, اس نے کہا ہر ایک کے ساتھ ایک, یہ جماعتیں تنظیمیں بنی ہیں, لوگ تڑپ رہے کس کے ساتھ جائیں. تو اسے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ. بہت بندے تیز راہ رو ہوتا ہے, کوئی رہنما بن جاتا ہے, میری ہاتھ پکڑ لیتا ہے, کبھی اس پی ٹی آئی میں چلا گیا, کبھی مسلم لیگ میں چلا گیا, کبھی جماعت میں چلا گیا, پھر رہے. لیکن وہ کہتا چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں, میرا کہاں راہبر رہ گیا. اخیر وہ چلا گیا وہاں پر اور انہوں نے لے جا کے اس کو بیچ دیا. بڑا ظلم کیا اس بنو کلب نے, غلام ظاہر کر کے اس کو وہاں پر بیچ دیا. وہ بیچارہ دھوکے سے ان کے قبضے, اس کا مال بھی سارا لے لیا اور ظلم بھی اس کے ساتھ بڑا کمایا. وہ بیچارہ چھوڑ چھاڑ کے ٹھیک ہے, وہ بیٹھا تھا وادی القرا کے اندر, وہاں پر اس بیٹھا ہے نا, جس یہودی کو بیچا نا, اس یہودی کا چاچے کا پتا آ گیا. اس نے کہا یار مجھے ایک بندہ چاہیے, کوئی غلام دے دے. اس نے کہا یار یہ میرا ہی آیا ہوا غلام ہے مابا, اس کو لے جا تو اپنے ساتھ. وہ مابا اس کے ہاتھ بیچ دی. وہ مابے کو لے کے مدینے چلا گیا, مدینہ شریف وہ وہاں پر پہنچ گیا. مابا مزدوریاں کرے دن رات وہاں پر, دیکھیں آزاد بچہ, خوشحال خاندان کا ذمہ دار, جگیردار فیوڈلسٹ کا بیٹا تھا اس زمانے کا مانا, اور مذہبی بھی بہت کمال کا کہ دنیا نوکر چاکر اس کے دائیں بائیں حق کی تلاش اس کو گھمائے پھر آ رہی ہے. گھومتا پھرتا پھر وہاں پر چلا گیا. وہاں پر جا کر اس کو پتا چلا, ایک دن وہاں بیٹھا تھا تو اپنی کھجور کے تنے کے اوپر کوئی کام کر رہا تھا. تو مالک نیچے بیٹھا اپنے کزن کے ساتھ بات کرے, یہودی دوسرے یہودی کے ساتھ, کہتا یار یہ سارے پتہ نہیں قبیلے والے کہاں دفع ہو گئے. پتا چلا ہے کہ ایک نبی آ رہا ہے قبا کے علاقے میں, وہاں پر پہنچ بیٹھا ہوا ہے آ کے, یہ اس کے استقبال کے لیے نکلتے پھرتے ہیں. اوپر سے سنا نیچے آ گیا, پوچھا اس مالک کو کہ جناب وہ کہاں پہ, مارا مکا. مالک نے کہا آرام سے کام کر, تجھے کیا ہماری باتیں سنتا ہے تو بیٹھ کر. تو لیکن دل میں تڑپ آ گئی لڑکے کی. لڑکے نے کہا بھی بوڑھا ہو گیا تھا, اب وہ پھرتا پھرتا عمر اس کی گزر گئی, بوڑھا ضعیف ہو گیا, کہاں جوانی میں گھر سے نکلا تھا, بوڑھا ہو گیا. تو اخیر بڑھاپے میں آ کر وہ اس وقت اس نے سوچا بھی وہ آ گئے. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے آمد ہو گئی. ماپا کو سمجھ آ گئی بھی یار یہ اب جانا چاہیے. پادری اس کو بتا گیا تھا کہ نشانیاں 2-3 تجھے میں بتا دیتا ہوں. 3 نشانیاں اس کی ہوں گی. صدقہ نہیں کھائے گا, نبی ہوگا سچا خدا کا, ہدیہ دے گا, ہدیہ کھا لے گا, اور یہاں پر اس کے کندھوں کے درمیان ایک نا مہر نبوت بنی ہوگی. اونچے تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا ہوگا یہاں پہ تھوڑا سا, اور اس کے آس پاس تل ہوں گے, بال اگے ہوں گے. وہ اللہ نے اس کی نشانی لگائی, اور تورات زبور انجیل میں یہی نشانیاں آئی ہیں, تو اس کے پاس چلا جائے. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پتا چل گیا بھی حضور آ گئے ہیں, تو نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا. پہلے دن جا کے حضور کے سامنے اس سے جا کر کہا کہ جناب صدقہ لے کر آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کھا جاؤ. آپ نہیں کھایا, نشانی پوری ہوگی. اگلے دن آ گیا حضور علیہ السلام کے پاس لا کر کے نبی پاک کو کہا ہدیہ لے کر آیا ہوں جناب کی خدمت میں. سرکار نے خود بھی نوش فرمایا, صحابہ کو بھی ساری تقسیم کر دی. 2 نشانیاں جس وقت پوری ہو گئی, اب اس کے دل کے اندر تڑپ رہا. تو اتنے میں کوئی ایک بندہ, نبی پاک ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر گئے, کوئی صحابی فوت ہو گیا, حضور وہاں پہ چلے گئے. تو حضور کے کنڈی کھلی ہوئی یہ آپ کہنا, تو ادھر آ گیا یہ ماپا, گھومتا رہا پھرتا رہا, دیکھی جائے حضور کے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی. آپ کو سارا پتا تھا, اللہ نے بتایا تھا کہ نبی یہ تیری مورے بھی دیکھنے کے لیے کئی بندوں نے آنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرتا پیچھے کیا, اور اس نے تو آپ علیہ السلام کی مورے نظر آئی. اس نے دیکھتے ہی اس کو بوسے دینے شروع کر دیے. وہ گر پڑا حضور علیہ السلام, بہت آپ علیہ السلام سینے سے لگایا. اس سے کہا مجھے پتا چل گیا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں, میں آپ کو اللہ کا نبی, میں بڑی دیر سے آپ کو تلاش کرتا رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے گوہر نبوت اس کے اپنے ہاتھ میں آ گئی.
تو نبی علیہ السلام کو اس نے کہا حضور میں تو بہت بڑا غلام ہوں اور میرے ساتھ تو یہ ظلم ہوئے ہیں. داستان سنائی. حضور نے سامنے بٹھا لیا, سنا اپنی ماں باپ تیرے ساتھ ہوا کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس طرح بکتا, میں بڑے امیر خاندان کا تھا, حق کی تلاش نے میرا یہ حشر کر دیا. بھی میں اب غلام بن گیا ہوں اور بوڑھا ہو گیا اور آپ کے سامنے آ گیا, اور عمر بھی میری بہت 100 سے زیادہ کی عمر ہو گئی ہے, اب آپ کے سامنے ہوں. مجھے 100-150 سال ہو گیا آپ کو تلاش کرتے ہوئے, بھی آپ کہاں تھے. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو آپ کو, اس نے کہا کہ میں اپنے یہودی مالک ہے وہ مجھے خریدنا چاہے, مجھے کہتا ہے میں آزاد تو تمہیں کر دوں گا, لیکن مجھے 300 بوٹا کھجور کا جو چل جائے نا پھل دینے وہ چاہیے, اور 40 کیا چاندی. سرکار نے فرمایا منظور, کر لے اس کے ساتھ بات انشاءاللہ. آج صحابہ کو بلایا, 300 بوٹا کھجور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگا کے دیا, اور پہلے سال ہی وہ چل پڑا سرکار کی برکت سے, ایک بھی نہیں رکا. اور آپ کے پاس ایک انڈے جتنا آیا سونا نبی علیہ السلام کے پاس, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈے جتنا سونا اس کو دیا. اسے کہا حضور یہ تو بہت چھوٹا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو توڑ کے نا تکڑی میں ڈالی جائیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں, اللہ پورا کر دے گا تیرا سارا. وہ توڑ ڈالی جائے, وہ پورا ہو گیا سونا. وہ یہودی کبھی لایا انڈا تھا, وہ اتنا گیا کلو 2 کلو کے برابر یہ سارا ہو گیا. تو نبی علیہ السلام کے پاس آزاد ہو کے آ گیا, مسلمانوں نے نعرے لگائے, حضور کے سامنے آیا. تو پھر نبی پاک نے اس کا نام رکھا سلمان فارسی. سلمان فارسی حضور نے اس کا نام رکھا کہ فارس سے میرے لیے تلاش کرتا ہوں, مجھے وہاں سے یہاں پر آ گیا اور عمر بھر اسے پوری وہاں پر لگا دی. کتنا بڑھا ہو گیا نبی علیہ السلام. آج دنیا اس کو سلمان فارسی کے باغ سے کھجوریں لینے کے لیے جاتی ہے اور کہتی ہے سلمان فارسی کے باغ کی کھجوریں ہیں. جس بندے نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہو, ماں باپ کو چھوڑ گیا, بہن بھائیوں کو چھوڑ گیا, اور کوئی نہیں, اور نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ سلمان, پھر غزوہ خندق جو ہوئی نا, خندق جس کا قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر غزوہ خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا. سارا عرب حملہ کرنے آ گیا. سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایران میں جنگ ہوتی دیکھی ہے, اور اس وقت لوگ وہاں پہ دائیں بائیں خندق کھود دیتے, کافروں کے سامنے یہ پہلا طریقہ کار تھا. خندق کھود دی پورے شہر کے نزدیک. نبی علیہ السلام ادھر ہی حضور نے بشارتیں دی. جب خندق کھلی حضور نے فرمایا روم فتح, ایران فتح, فلانی شہر فتح, چابیاں حضور نے بیان فرمائی. تو مسلمان ادھر اس سلمان فارسی کی وجہ سے پورا مدینہ محفوظ ہو گیا. کیسا آدمی ہے جس کی وجہ سے اور جس کی مشورے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ سارا کیا. اور بعد میں حضور علیہ السلام فوت, حضور نے جاتے وقت کہا, لوگوں نے کہا کہ یہ سلمان جو ہے ہماری طرف ہے, خندق کھودتے ہوئے کہیں انصار کہیں ہمارا اور مہاجر کہیں ہمارا, وہ کہیں یہ ہماری طرف سے ہے, ہمارا ہے, مہاجروں میں شمار کیا جائے اس کو, وہ کہہ نہیں انصار میں. مقابلہ پڑ گیا. سرکار وہاں سے گزرے, آپ نے فرمایا سلمان اہل بیت منا, سلمان میرے اہل بیت میں سے, بس ختم. میں کہانی ختم کر دی. آپ علیہ السلام نے کہا, اس کا پوچھا سلمان کی تیرے ابے کا نام کوئی نسب نامہ بتا. عربوں کے اندر رواج ہوتا تھا, وہ نسب پوچھتے تھے, تیرے لڑکی دینی نسب. اس نے کہا سلمان بن اسلام, بس اسلام ہی میرا ابا ہے, اسلام ہی میری مائی ہے, میں اب اس کے پیچھے کیا. یہ ایک داستان ہے اس آدمی نے. اور پھر آخر میں اس کی زندگی کس طرح سے گزری. آخر میں یہ ہوا کہ مدائن کا گورنر بنا دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ. وہاں چلے گئے, لوگوں کا رستے میں سامان اٹھاتے جائے اپنے سر پہ, کسی کو نہیں پتا یہ مدینے کا گورنر مدائن کا آ رہا ہے. اسی ایران میں جس ایران سے وہ گئے تھے, وہی ایران جب فتح ہو گیا وہاں گورنر بنا دیے گئے. اب وہاں گورنر کی اللہ نے کسی زمانے میں وہاں حق کی تلاش کے لیے نکلنے والے کو وہیں کا گورنر, وہیں کا سب کچھ بنا کر بھیج دیا, اور چلے گئے وہاں. اور وہاں جا کے جب آپ نے وہاں پہ شادی کی, آپ وہاں رہنے لگ گئے. لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کا گھر بنا دیں. آپ نے فرمایا نا, گھر میں نے کوئی نہیں بنانا. اسی طرح کبھی کسی کی دیوار کے سائے کے نیچے لا کے سو جانا, کبھی کسی کے چھپر کے نیچے سو جانا, وقت گزارتے رہنا. اخیر لوگوں نے بڑا کہا بھی حضرت کچھ تو کرے نا. فرمایا پھر اچھا بنانا چاہتے ہیں ایسی جھونپڑی بنا دو, اوپر کھڑا ہو جاؤں تو سر لگے, اور اگر اس طرح دیوار میں لیٹوں تو میرے پاؤں لگے. چھوٹی سی جھونپڑی بنا دو جس میں گرمی سردی سے بچ جاؤں. اور اخیر کے وقت میں جب جہاد کرتے رسول اللہ کے دور میں, تو ان کے ہاتھ ایک چھوٹی سی مشک کی بری ہوئی نا, جو خوشبو ہوتی مشک, اس کی تھیلی اتنی سی ہاتھ میں آ گئی, وہ جیب میں رکھتے تھے ہر وقت اپنے لیے. لوگوں نے کہا یہ پتہ نہیں کس لیے رکھتے ہیں. تو آپ نے آخری وقت آپ کا آ گیا وہیں پر, تو رونے لگ گیا. ابو درداء آیا صحابی رسول, حضور نے اس کا بھائی بنا دیا تھا ابو درداء کو. تو ابو درداء کے پاس آیا. ابو درداء نے دیکھا سلمان روتا ہے. پوچھا سلمان کس لیے روتا ہے تو؟ سلمان نے کہا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ دنیا کے اندر سامان کم بنانا. اس سے کہا سامان تمہارا کیا ہے, یہ ایک اینٹ ہے, ایک گھڑا ہے, اور ایک یہ پانی کا پیالہ ہے, تم اس سے پانی پی لیتے, 3 تو تمہارے سامان ہے, اس کے زیادہ تمہارا سامان ہی کوئی نہیں. سلمان نے کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا سلمان پل صراط کی سختیاں بڑی سخت ہیں, دنیا کا سامان کم سے کم بنا کے لائیں, بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, وہاں سے چلا نہیں جانا.
بہت بری حالت ہو جانی ہے، سارے جہنم کے اندر چلے جانے، دنیا کا مال کسی نے سر پہ اٹھایا، سرکار نے فرمایا کوئی گائے اٹھائے آئے گا وہاں پر، کسی نے کپڑے کے تھان سر پہ لادے ہوئے ہوں گے، کسی نے مکان لادے ہوئے ہوں گے، کسی نے اپنی فیکٹریاں لادی، جگیریں لادی ہوں گی، تو اللہ نے فرمانا ہے گزر، اب اس سامان کو اٹھا کے اور پل صراط سے مجھے گزر کے دکھا۔ تو سلیمان نے کہا کہ نہیں، اور اسی وقت اہل خانہ کو سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اب میں نے نہیں اس دنیا کے اندر رہنا، میں نے اب یہاں سے چلے جانا ہے، اب تم لوگ میرے پاس سے پرے پرے ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احترام کرتے صحابی کا۔ حضرت بی بی عائشہ کہتی جب رات کو یہ حضور پاک کے پاس بیٹھ جاتے تو حضور پاک عام لوگوں سے باتیں نہیں کرتے، سلمان جب بیٹھ جاتا نا تو نبی پاک کے پاس دین کی باتیں سیکھتا رہتا۔ سرکار کو اتنی تڑپ تھی، بی بی عائشہ کہتی ہم کہتے تھی لو آج سلمان بیٹھ گیا، آج ہماری باری ختم، ہماری کہاں باری ہے، اتنی رات گئے تک 12-1 بجے تک سرکار کے پاس بیٹھا رہتا، دین ہی سیکھی جاتا۔ بھی بتائیں تڑپ تھی نا، دین کی طلب تھی۔ تو بیویاں کہتی ہیں کہ پھر ہم اس وقت یہ کرتے تھے، ایک دن یہی سلمان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال بیٹھے ہیں، سلمان فارسی صہیب رومی 3 بیٹھے ہیں، تو یہ ابو سفیان گزرا، مکہ فتح ہو چکا تھا، تو ابو سفیان گزرا تو حضرت صہیب نے کہا کہ اس کافر جو اللہ کا دشمن ہے اس کی گردن ہی کسی نے اڑائی، تو وہ ہنسنے آپس میں غصہ دکھایا، تو وہاں سے ابو بکر صدیق بھی گزر رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو ڈانٹا سب کو کہ آرام سے بیٹھو، تمہیں نہیں پتا یہ مکے کا بڑا معزز آدمی ہے۔ تو انہوں نے جا کے حضور کو شکایت کی بھی یا رسول اللہ اس نے اسلام کے لیے اتنی ظلم کیے ہیں بلال کے اوپر، ہمارے اوپر، اگر ہم نے یہ بات کہہ دی تو ابو بکر نے یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا ہمیں، اس کے سامنے بے عزتی کی۔ حضور نے بلا لیا ابو بکر واپس آ گیا ابو بکر، آپ نے فرمایا ان کو راضی کر لے تینوں کو کسی طریقے سے، ورنہ اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا سلیمان کے ناراض ہونے سے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے بڑی معافی مانگی بھی بھائی میں، انہوں نے کہا کہاں ابو سفیان جنگیں لڑنے کے لیے، کہاں یہ سلیمان پھرتا پھرتا چکر لگا کے پوری دنیا سے یہاں میرے پاس آ گیا، کس بندے کو تو ناراض کر رہے ہیں؟ ابو سلیمان ناراض ہو جائے، بلال ہو جائے، صہیب ہو جائے، یہ لوگ جب ناراض ہوتے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا۔ تو بڑی ابو بکر صدیق نے ان سے معافی مانگی، برکیف وہاں پر انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ گھر نہیں بنایا، بڑی مشکل سے یہی چھوٹا سا گھر انہوں نے تعمیر کیا، اور اسی گھر کے اندر پھر ان کی موت ہوئی۔ آخری وقت میں پھر لوگوں کو بلا لیا، سب کو بالکل دنیا کٹھی کر لی، اپنے دائیں بائیں لوگوں کو پیغام دیا، انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں، بیوی بچوں کا میرے لیے دعا کرنا، آخری وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ تم لوگ کو آخرت میں ملوں گا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، لوگ بتاتے ہیں کہ اسی وقت پھر آپ نے وہ مشک کی تھیلی نکالی اور اس کو کہا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے لوگ اور باہر نکل جاؤ، مشک اپنے پاس، موت کے فرشتوں کا استقبال کیا سب کا، خوشبو آئے ان کو میرے پاس سے، آس پاس ہٹ جاؤ سارا خاندان، یہ ہم مرتے وقت میں میرا پوت ملا دیو ہیں، میری تھی ملا دیو، میرا فلانا ملا دو، مجھ سے مل لو۔ اب کس نے ملنا ہے؟ اب تو ملک الموت ملنے والا ہے، تھوڑی دیر بعد گزر جانی۔ آخری وقت میں وصیتیں لکھتے پھرتے ہیں، دیکھیں یہ نیک لوگوں کا کمال، جن کے پاس کوئی شے نہیں ہوتی وہ دنیا پلہ چاڑ کے نکل جاتے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری دنیا رہنے کی قابل ہی نہیں تھی۔ تو سلیمان نے اس وقت پھر اس کو کہا سب پرے پرے ہو جائے، پرے ہو گئے، فرمایا اب میری موت کا وقت آ گیا، اب تم لوگ چلے جانا، اب تھوڑی دیر کے بعد اندر آ جانا۔ جب ساری خوشبوئیں چھڑکا لی، نہا دھو کے خود لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے جب اندر جا کے دیکھا سلمان دنیا سے جا چکا ہے، کہاں کا سفر نکلا ہوا، کہاں سے کہاں ہم پکڑے ہوئے بیگار میں آئے، نہ پوچھو اہل یہاں مجمع سنا، یہاں بھی تلاش یار میں، عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے، کہتا نہیں تھے پیدا ہوئے تو ہم، اللہ نے انسان تجھے کس لیے پیدا کیا ہے، شاعر کیا کہتا ہے، انسان تجھے کس لیے پیدا کیا، عدم سے، عدم کہتے ہیں کہ وجود ہی نہیں تھا، عدم سے جان بے ہستی پیدا کیوں ہوئے، تلاش یار میں آئے۔ اللہ نے کہا جا مجھے جا کے دنیا میں تلاش کر کے آ، میں وہیں پر ہوں گا، اپنی قدرتوں کے ساتھ تجھے ظہور دکھاؤں گا، تجھے مجھے وہاں مل جائے گا۔ عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے، کہاں سے کہاں ہم پکڑے ہوئے بیگار میں آئے، کہتا فری میں ادھر بھیج دیا، بھی جا کے ادھر لپو ہیں، نہ پوچھو اہل موقف ہم سے دیوانوں کی بے تابی، دنیا والوں ہم سے نہ پوچھو، ہم یہاں جو پھرنے ہیں یہ ہجرتیں کر رہے ہیں، گھر چھوڑنے ماں، نہ پوچھو اہل موقف ہم سے دیوانوں کی بے تابی، یا مجمع سنا یہاں بھی تلاش یار میں آئے۔ ہم نے پتا چلا کہ اس مجمع، دنیا کے مجمع کے اندر یار ملتا ہے، گردنیں کٹانے سے ملتا ہے، گھر چھوڑنے سے ملتا ہے، بیوی بچوں سے الگ ہو کے مل جاتا ہے، ملتا ان کو ہے جو اپنے یار کی تلاش میں مر کھپ جاتے ہیں اور دنیا کی تمام چیزوں کو، جتنی دنیا کی چیزیں ان کو چھوڑ چھاڑ جاتے ہیں۔ یا مجمع سنا یا بھی تلاش یار میں آئے، اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا۔ اگر ہم جب ہماری اتنی محنتوں کو اور ہماری اتنی مزدوریوں کو اور ہم یہاں پہ طرح طرح پھر آ کے بڑی مشکل سے اس کو تلاش کرتے، اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا۔ بادشاہ ہے نا،
جب چاہے وہ ہمیں فنا کر کے رکھ دے. اللہ کے پیارے نبی رات گزر گئی, حضور حدیث شریف میں آتا ہے بھی سرکار پڑھے نماز تو بی بی کہتی ہے ساری رات یہی سنتے رہے, اگر تو ان بندوں کو معاف کر دے تو بادشاہ ہے, اگر تو ان کو معاف نہ کرے تو پھر یہ تیرے بندے ہیں, تو ہی جانتے ان کے ساتھ کیا کرنا. اللہ تو بے پرواہ ہے, تجھے ان کی کوئی نیکیوں کی ضرورت نہیں, تو اگر بخشے تو زہ قسمت, نہ بخشے تو شکایت کیا, سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. فرمایا ہم نے تو آپ کے ساتھ یہ ہے حق کا سفر تلاش کرنے کے لیے کہ ایک آدمی کس طرح پھرتا ہے. اور پوری دنیا میں حضرت سلیمان آتا ہے بخاری شریف کے اندر بھی, سلیمان نے کہا کہ میں 10 دفعہ بکا ہوں اللہ کی راہ میں. کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ بکتا ہوا ہے. یہ تو میں نے ایک قصہ سنا ہے نا, بڑا لمبا ہے کہ 10 دفعہ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں سلیمان رضی اللہ کہ میں 10 دفعہ بکا ہوں, اور اس نے مجھے بیچا, پھر اگلے نے بیچا, پھر اگلے نے, بکتا ہوا. کہتے ہیں روایات کے اندر آتا ہے بھی کوئی کہتا ہے کہ 150 سال عمر, کوئی کہتا ہے 250 سال عمر, اتنا بڈھا ہو گیا اللہ کی تلاش میں پھرتا ہی رہا. گھر بار چھوڑا, ہم نکا سا گھر بنانا ہوتا ہے 2-2.5 مرلے کا, اس کے لیے عمر گزار دینی. یہ جو آخرت کا گھر ہم نے تیار کرنا ہے اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہماری گزرتی. نہ ہم سوچتے بھی یار قبر کے والے گھر, اس کے بعد اس گھر میں رہنا کیسے جا کے, وہ کس بنیاد پر میں رہ رہا ہوں. ایمان کی خاطر اس بچے نے ایران سے نکلا, آتش کدہ ایران, آگ کی پوجا سے نکلا, تو کدھر اللہ نے اس کو طلب تھی نا, تو یہ میں نے قرآن مجید کی آیت بنائی, والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جاہدوا جو ہماری راہوں میں کھپ جاتے, ہمیں ڈھونڈتے کھپ جاتے, مجھے تلاش کرتے رہتے میں کہاں پر ہوں, وہ اللہ کو ڈھونڈتے. اصل ہے نا انسان کی,